السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیصل عباس اور آج پاکستان تحریک انصاف نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ 8 فروری کو اور الیکشن 2024 کے لیے کسی بھی اتنی بڑی سیاسی جماعت کو جو ہے وہ الیکشن سے آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، اور اتنی بڑی تعداد میں جس کی فین فالوئنگ ہے اور اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگوں نے آج یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف صرف ایک جو ہے وہ کسی کارکن کے ساتھ نہیں، کسی سیاسی رہنما کے ساتھ نہیں کھڑی، بلکہ وہ عمران خان کی ایک کال کی منتظر ہے، اور پھر اس کے بعد آج جو کچھ ہوا اس نے چکرا کے رکھ دیا ہے، اور جو صورتحال آج پورے پاکستان کے اندر دیکھی گئی ہے اس صورتحال سے بہت بڑا اپسیٹ پیدا ہوا ہے، اور فیصلہ ساز جو ہیں وہ سر پکڑ کے بیٹھ چکے ہیں کہ اب اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو کس طرح سے مینج کیا جائے گا۔ آج جو صورتحال رہی اس صورتحال پر تھوڑی سی بات کریں گے اور کچھ ویژولز آپ کو دکھائیں گے کہ پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار جو بھی کینڈیڈیٹس ہیں جن کو عمران خان نے نامزد کر رکھا ہے، وہ انہوں نے بڑی تعداد میں لوگ نکالے ہیں، اور عمران خان نے اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھ کر یہ کال دی تھی کہ اتوار کے روز جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ باہر نکلیں اور جلسے جلوس اور اپنی ریلیوں کا انعقاد کریں۔ اسی حوالے سے جو پولیس کی ہے اور سیکیورٹی انتظامیہ کی جانب سے بھی جو ہے وہ کارکنان کو مارا بھی گیا، کارکنان کو پکڑا بھی گیا، اور اس کے بعد تشدد بھی کیا گیا، شیلنگ کی گئی۔ اتنی بدترین صورتحال کے اندر پی ڈی ایم کی کوئی بھی ایک جماعت اتنا بڑا جلسہ یا اتنی بڑی ریلی نہیں کر سکتی جو پاکستان تحریک انصاف نے اپنا مومنٹم آج دکھایا ہے۔ 8 فروری سے پہلے ہمیں تو فیصلہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ 8 فروری کو کیا ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اگر الیکشن مینج ہوتا ہے یا پھر اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو کس طرح سے مینج کیا جا سکتا ہے۔ پورے پاکستان کی اگر بات کریں تو ڈی آئی خان کے اندر جو بہت بڑا مومنٹم آج دیکھنے کو ملا ہے، جس میں علی امین گنڈاپور جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، اور یہ ہیں جناب این اے 44 سے، اور اس کے اندر 2 حلقے آتے ہیں، پی کے 112 اور پی کے 113۔ اس میں امیدواروں نے آج اور علی امین گنڈاپور نے جس طرح کی کمپین کی ہے اور جو ریلی نکالی ہے، اور اس کے بعد اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ نکلے ہیں، اس نے ایک مثال قائم کر کے رکھ دی ہے۔ اور ڈیرہ اسماعیل خان سے ہمارے ایک دوست تھے، ہمارے کلیگ ہیں دانش، وہ بتا رہے تھے کہ آج تو وہاں کی ایف سی اور پولیس نے جو ہے وہ کسی قسم کی مزاحمت نہیں کی، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ جو ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگ ہیں یا ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر جو لوگ نکلے ہیں، تو اللہ نہ کرے کہ کچھ ایسے جو ہے وہ معاملات پیدا ہو جائیں یا ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ پھر جو ہے وہ پولیس اور کارکنان جو ہے ان کی لڑائی آپس میں ہو جائے اور نقصان نہ ہو جائے، جانی نقصان نہ ہو جائے۔ تو بہت بڑی ریلی نکالی ہے علی امین گنڈاپور نے، اور اس کے بعد اگر بات کی جائے تو کراچی کے اندر بہت بڑی ریلی نکلی ہے۔ پورے پاکستان کے اندر ہی صورتحال تھی۔ میاں والی کے اندر ہم نے دیکھا کہ پولیس جو ہے وہ ایک ایک گلی کے اندر گئی ہے، اور ایک ایک گلی میں جا کر میاں والی میں انہوں نے لوگوں کو روکا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ باہر نہیں نکلنا، آپ نے کسی قسم کی ریلی نہیں کرنی۔ اس میں فیصل آباد کی اگر بات کی جائے تو فیصل آباد میں این اے 101 سے ہیں ٹکٹ ہولڈر رانا عاطف، جنہوں نے اتنا بڑا مومنٹم کھڑا کیا ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں یہ جو ویژولز آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں، ان ویژولز کے اندر شو ہوتا ہے کہ بھائی جان اتنی تعداد میں لوگوں کو آپ مینج نہیں کر سکتے۔ عمران خان کی ایک کال تھی، اور ایک کال کے بعد پورا پاکستان جو ہے وہ باہر آ چکا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی باجوڑ کے اندر بہت بڑا مومنٹم کیا گیا، بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں وہ نکلے، میرے سائڈ پہ آپ جو سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ لاہور کے اندر جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کمپین کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ علی اعجاز بٹر صاحب کمپین کر رہے ہیں، اور باقی جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں وہ کمپین کر رہے ہیں۔ تو بڑی تعداد میں لاہور نے بھی خوف کے بت توڑے ہیں، اور یہ جو ویژولز آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاہور سے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ مزاحمت کی گئی ہے۔ اس کے بعد سیکیورٹی کی اگر بات کی جائے، پکڑ دکڑ بھی کی گئی ہے، پی ٹی آئی کے کارکنان پر پرچے بھی کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں کو ان ریلیوں کے اندر آنے سے روکا بھی گیا ہے۔ اس کے بعد بات کی جائے بنو کی، بنو میں بڑی تعداد میں لوگ تھے۔ راولپنڈی کی اگر بات کی جائے، آج ہم راولپنڈی کے اندر تھے، سارا دن بلاول بھٹو زرداری کا جلسہ تھا، اور بڑا ناکام جلسہ ہوا ہے۔ جو لیاقت باغ کے اندر جلسہ تھا اس جلسے میں بالکل لوگ نہیں تھے، میں اس جلسے میں ہم نے تقریباً 4-5 گھنٹے کوریج کی ہے۔ راولپنڈی کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے ریلی نکالی، اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو پولیس ہے اس نے دھاوا بول دیا اور کارکنان کو پکڑا اور مارا بھی گیا۔ اس کے بعد چترال ہے جی، کہ چترال کے اندر بہت بڑی تعداد میں ریلی نکلی۔ یہ جو ویژولز آپ دیکھ رہے ہیں، کراچی کے اندر بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے، کراچی میں جو ہے لوگوں کے اوپر شیلنگ بھی کی گئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ
کارکنان اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی جاری رہیں. اس کے بعد نارووال کے اندر، خیبر کے اندر اور لیا کے اندر، بکھر، ملتان، پشاور، فیصل آباد اور گلگت بلتستان کے اندر جو ہے وہ بڑی تعداد میں لوگ نکلے عمران خان کی ایک کال کے اوپر. اس کے بعد منسیرا، بھاول نگر اور پھر جو ٹانک ہے اس کے اندر بہت بڑا مومنٹم آج کھڑا کیا گیا. ان تمام تر صورتحال کے کو دیکھتے ہوئے جو پولیس تھی، جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ تھی ہر ڈسٹرکٹ کی، ان کو یہ احکامات جاری کیے گئے تھے کہ آپ نے کسی صورت میں بھی پی ٹی آئی کے کارکنان کو باہر نہیں نکلنے دینا. لیکن ان تمام تر صورتحال کو دیکھنے کے باوجود بھی بڑی تعداد میں لوگ نکلے اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن کو مینج کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا، اور 8 فروری کو اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو آپ کس طرح سے مینج کریں گے. اسی کے ساتھ ہی جو آج کی کمپین تھی، عمران خان نے جو ایک اعلان دیا تھا، لیکن اگر اس کا ہم کمپیریزن کریں دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ، جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری جلسے کر رہے ہیں، میاں نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری، مریم نواز صاحبہ، تو ان کو بالکل پروٹوکول دیا جاتا ہے. جو سیاسی جو سرکاری جگہ ہوتی ہیں وہ فراہم کی جاتی ہیں، فل پروف سیکیورٹی ہوتی ہے، سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے جاتے ہیں، پولیس کی بھاری نفری تعینات کی جاتی ہے اور پروٹوکول دیا جاتا ہے. اس کے بعد آج ہی ہم نے دیکھا کہ راولپنڈی کے اندر بلاول بھٹو زرداری کا جلسہ تھا، تو اس دوران میٹرو بس بند کر دی گئی اور اسی کے ساتھ ہی میاں صاحب کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے. لیکن دوسری جانب اتنی بڑی تعداد میں سیاسی جماعت کے جو کارکنان ہیں ان کو روکا جا رہا ہے اور کسی بھی قسم کی کوئی کمپین نہیں کرنے دی جا رہی. پورے پاکستان میں مزاحمت جاری ہے. پورے پاکستان میں لوگوں نے آج یہ ثابت کر دیا ہے کہ 8 فروری کو انہوں نے 8 فروری سے پہلے ہی اپنا اعلان سنا دیا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اب جو سیاسی جماعتیں ہیں یا جو فیصلہ ساز ہیں وہ کس طرح سے پولنگ ڈے کے اندر اتنے لوگوں کو مینج کرتے ہیں. 2-3 چیزیں ہیں. اگر پولنگ ڈے جو ہے اس کو مینج کر لیا جاتا ہے تو اٹس مین کہ رزلٹ جو ہے وہ چینج ہو سکتے ہیں. اگر پولنگ ڈے کے اندر پولنگ ڈے کو مینج کرنا اگر فیصلہ نہیں ہے تو پھر میرے خیال میں اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ نکلے ہیں، یا اگر وہ ووٹ والے دن یعنی کہ 8 فروری کو نکلتے ہیں، تو پھر جو ہے بہت بڑا اپ سیٹ ہو سکتا ہے. پاکستان تحریک انصاف، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے اس میں. کل گزشتہ روز ہی میاں شہباز شریف صاحب نے راولپنڈی لیاقت باغ کے اندر جلسہ کیا اور یقین کریں کہ ناکام ترین جلسہ ہوا ہے. پاکستان کے معتبر اخبار جو ہیں انہوں نے اس بات کو رپورٹ کیا ہے کہ انتہائی فلاپ ترین جلسہ تھا، اور جلسے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی جو تقریر ہے وہ بھی میرے خیال میں بہت ہی شارٹ کی، اور تقریباً جو انہوں نے آدھا گھنٹہ تقریر کرنی تھی انہوں نے 15 منٹ تقریر کر کے اپنا جلسہ جو ہے وہ مکمل کیا. فلاپ ترین جلسہ تھا. بلاول بھٹو بھی کوئی اتنا بڑا جلسہ نہیں کر سکے. لیکن دوسری جانب پی ٹی آئی کی ایک کال اور عمران خان جیل کے اندر بیٹھے ہیں اور ان کی ایک کال میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر آ جاتے ہیں، تو آپ کو اس بات سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طرح سے اب جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ نکلتے ہیں عمران خان کی ایک کال پر. لیکن یہ فیصلہ ساز جو ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے، اور دیکھتے ہیں کہ 8 فروری کو اب کیا فیصلہ ہوتا ہے. جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.